قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ کہ اللہ نیک و کار لوگوں کا سرپرست ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا نگہبان ہے، ذمہ دار ہے۔ سرپرست کیا ہوتا ہے؟ سرپرست کسے کہا جاتا ہے؟ انسان کی ضروریات صحت بیماری کے حوالے سے ہوں، کھانے پینے کے اعتبار سے ہوں، رہائش کے اعتبار سے ہوں یا نفع نقصان کے اعتبار سے ہوں، تمام ضروریات اور ذمہ داری کو جو انسان اٹھائے اس کو سرپرست کہا جاتا ہے۔ دو بچے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ایک بچہ دوسرے سے کہتا ہے کہ میں عمرے پر جا رہا ہوں، تو دوسرے دوست نے کہا کہ اچھا آپ نے ٹکٹ لیا؟ کہا کہ نہیں۔ آپ نے سامان تیار کیا؟ کہا کہ نہیں۔ آپ نے عمرے کا ویزا لیا؟ نہیں۔ کوئی کام کیا؟ نہیں کیا۔ تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ میں عمرے پر جا رہا ہوں؟ تو وہ کہنے لگا آگے سے میں ابو کے ساتھ جا رہا ہوں۔ تو جب اس نے کہا کہ میں ابو کے ساتھ جا رہا ہوں تو گویا کہ اس کی تمام سفر کی ضروریات، اس کا ٹکٹ، اس کا ویزا، اس کی ساری ذمہ داری اس کے ابو پر ہے۔ انہوں نے کر لیا جب بھی مجھے انہوں نے کہا ہے کہ ہم عمرے پر جا رہے ہیں۔ تو گویا کہ جو انسان دوسرے کو اپنا سرپرست بناتا ہے، کسی کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، تو پھر اس کا کام آسان ہو جاتا ہے، اس کا کام ہلکا ہو جاتا ہے، اپنی ضروریات سے وہ مبرہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ دوسرا اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اب دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ نیک لوگوں کا سرپرست ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جن لوگوں کا سرپرست بن جاتا ہے پھر ان کے تمام کاموں کو اللہ آسان فرما دیتے ہیں، اللہ ان کی تمام ضروریات کو غیب سے پورا فرما دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم ہیں۔ حضرت مریم کے جو والدین تھے انہوں نے ان کی پیدائش سے پہلے یہ منت مانی کہ اللہ ہمارے ہاں جو بھی اولاد ہوگی ہم اس کو مسجد کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ اللہ کی شان کہ حضرت مریم کے والد کا نام عمران ہے اور ان کی والدہ کا نام حنہ ہے، حنہ بنت فاقوس۔ تو حضرت عمران کے ہاں اللہ نے مریم پیدا فرما دی۔ جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو یہ لڑکی ہیں، اب مسجد کی خدمت کے لیے تو لڑکا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کی منت کو پورا کر دیا، ہم نے جو بھی اولاد دیے اسی کو آپ خدمت میں لگا دیں۔ اب مسجد کے اندر جو وقت کے امام تھے، جو سرپرست تھے، ذمہ دار تھے، متولی تھے، اس مسجد اقصیٰ کے جو امام تھے وہ حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ زکریا علیہ السلام بھی وقت کے نبی ہیں اور یہ حضرت مریم کے خالو ہیں رشتے میں۔ تو قرآن اندازی میں حضرت زکریا کا نام نکلا کہ ان کے سپرد حضرت مریم کو کر دیا جائے کہ یہ ان کی دیکھ بھال کریں، پرورش کریں، کیونکہ ہم نے ان کو مسجد کے لیے وقف کیا ہے، اب یہ مسجد میں ہی رہیں اور مسجد کی خدمت کریں یہ حضرت مریم۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا۔ جب وہ بڑی ہونے لگی، ایک جیسے محراب ہوتا ہے تو محراب کے ساتھ ہی کمرہ تھا، اس کو بھی محراب کہا جاتا ہے، وہاں پر حضرت مریم کے لیے کمرہ بنایا ہوا تھا، ان کی رہائش کے لیے، رہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے جگہ بنائی ہوئی تھی۔ تو ایک مرتبہ زکریا علیہ السلام کسی کام سے نکل گئے اور واپس آنے میں ان کو تاخیر ہو گئی، دیر لگ گئی، یہاں تک کہ کھانے کا وقت ہو کر گزر گیا۔ تو ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ حضرت مریم جو میری ذمہ داری میں ہے، سرپرستی میں ہے، میری کفالت میں ہے، ان کے کھانے کا پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا، وہ پریشان ہو رہی ہوں گی۔ تو وہ جب جو ہے وہاں محراب میں پہنچے حضرت مریم کے پاس تو ان کو سامنے دیکھا کہ ان کے سامنے بے موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں، بے موسم کے پھل رکھے ہیں۔ تو حضرت زکریا دیکھ کر حیران ہوئے اور حضرت مریم سے کہنے لگے انا لکی ھذا، یہ کیا ہے، یہ کہاں سے آ گیا سب؟ حضرت مریم فرمانی ہوا من عند اللہ،
یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور اللہ نے یہ میرے لیے بھیجا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کتاب کے رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ تو گویا کہ ان کو اللہ کے لیے وقف کیا تھا، تو اللہ نے ان کی سرپرستی ایسی فرمائی کہ کھانے کے وقت میں جب دنیا میں کوئی سبب نظر نہیں آیا کھانا کھلانے کے لیے، تو اللہ نے غیب سے ان کے لیے کھانے کا انتظام فرما دیا۔ تو جو انسان اللہ کی سرپرستی میں اپنے آپ کو لے آتا ہے، اللہ اس کے کاموں کو آسان فرما دیتے ہیں، اللہ اس کے کاموں میں غیب سے اس کی مدد فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے بی بی ہاجرہ، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے گود کے دودھ پیتے بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بی بی ہاجرہ کو اور اسماعیل کو مکہ کی طرف لے کر آئیے۔ آپ نے سفر شروع کیا، آپ اپنے گھر سے جو ہے وہ ان کو مکہ کی طرف لے کر آئے۔ اب یہاں پر جہاں آج کعبۃ اللہ موجود ہے، مکہ شہر موجود ہے، یہاں اس زمانے میں کوئی آبادی نہیں تھی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہاں پانی نہیں تھا، جہاں پانی نہیں ہوتا تو وہاں پر آباد بھی نہیں ہوتا کوئی آ کر، نہ کہیں جانور کا نام و نشان ہوتا ہے، نہ پرندوں کا، اس لیے کہ پانی نہیں ہے، پانی انسان کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا جب وادی مکہ میں پہنچے کہ ان کو یہاں پر چھوڑ کے آپ واپس آ جائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کے خلیل تھے، جانتے تھے کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ ان کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ واپس پلٹنے لگے، حضرت بی بی ہاجرہ نے پوچھا تو کوئی جواب نہیں دیا۔ جب دوبارہ اصرار کیا تو فوراً آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کا حکم ہے۔ بی بی ہاجرہ کہنے لگی کہ اگر اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو پھر آپ چلے جائیے، اس لیے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، وقت گزرنے لگا، تو اسماعیل علیہ السلام تو دودھ پیتے بچے تھے، ماں نے کچھ کھانا ہی نہیں کھایا کہ اس کے پستان میں دودھ آئے، دودھ کہاں سے ملائے؟ نہ دودھ آ رہا ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے، بلبلانے لگے، خود بھی پیاسی ہوئی۔ تو اب اپنے بچے کی بھوک پیاس دیکھی نہیں گئی، پانی تلاش کرنے لگی ادھر ادھر دائیں بائیں۔ تو صفا اور مروہ تھوڑی چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ان کے اوپر چڑھی، صفا پر چڑھی، دور تک دیکھا کہیں پانی نظر آ جائے، کوئی جانور نظر آ جائے، کوئی کنواں نظر آ جائے، کہیں کوئی پانی کے آثار نظر آ جائیں، کوئی نظر نہیں آیا۔ نیچے اتری، پھر تھوڑا سا چلنے لگی، پھر سوچنے لگی میرا بیٹا وہاں پڑا ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے، اس کو دودھ کی ضرورت ہے، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے۔ پھر دوڑنے لگی، پھر دوڑتے اور دوڑتے تھکی، پھر آہستہ آہستہ چلتی، مروہ پہاڑی آ گئی، اس کے اوپر چڑھ گئی۔ اب یہ سارا ماجرا جو آج ہم حج عمرے کے موقع پر ادا کرتے ہیں عبادت کے ذریعے، یہ وہ عمل ہے جو بی بی ہاجرہ نے اس وقت عمل کیا تھا اپنی اولاد کے لیے، اپنی اولاد کی بھوک پیاس کے لیے وہ یہاں پر دوڑی تھی اور صفا مروہ کی پہاڑی پر چڑھی تھی، یہاں تک کہ وہاں سے نیچے اترتی اور نیچے آئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ بیٹا اسماعیل وہ اپنی ایڑیاں رگڑ رہا ہے، پیاس کی وجہ سے روتے ہوئے ایڑیاں رگڑی، تو اللہ نے ان کی ایڑیوں کے نیچے سے ہی پانی نکال دیا۔ جیسے ہی پانی کو دیکھا فوراً دوڑتی ہوئی آئی اور اس کو کہنے لگی زم 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 زم، آپ کہتے ہیں پانی کو، آپ زم 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 زم، رک جا رک جا، اس پانی کا نام ہی آب زمزم ہو گیا۔ فرمایا کہ شفا والا پانی ہے، برکتوں والا پانی ہے، ایک نبی کے بیٹا ہے، اس کی ایڑی رگڑنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو جاری فرمایا ہے، اور اس امت کے لیے جو آخری نبی کے امتی ہوں گے ان کے لیے اللہ نے اس پانی کو شفا بنا دیا ہے، برکتوں اور رحمتوں والا پانی بنا دیا ہے۔ تو اس سارے واقعے کے اندر ہمیں نظر کیا آتا ہے کہ بی بی ہاجرہ نے کہا تھا کہ اگر اللہ کے ذمے ہمیں کر کے جا رہے ہیں تو بے فکر ہو جائیے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ جب اللہ کو اپنا سرپرست بنا لیا تو اللہ نے پھر زمین سے پانی بھی جاری فرما دیا۔ وہ زمین کی جہاں پر نیچے کھودنے کے بعد پانی نہیں نکلتا، وہاں پر کئی کنویں نہیں ہیں، نیچے نیچے تک پانی دور دور تک نظر نہیں آتا ہے، لیکن اللہ نے جب وہاں سے پانی نکالنے کا ارادہ کیا تو دور سے پانی کی لائن لگائی اور وہاں سے پانی کو باہر فرما دیا۔ تو اللہ جب ڈپٹی سرپرست بن جاتے ہیں تو پھر اللہ ان کے کاموں کو آسان فرما دیتے ہیں۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ فرماتے میں نیک لوگوں کا سرپرست ہوں۔ تو جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ ہماری سرپرستی فرمائے تاکہ ہمارے کام آسان ہو جائیں، ہمارے غم دور ہو جائیں، ہماری خوشیاں دوبالا ہو جائیں، ہماری اولاد صحیح جو ہے آسائش اور آرام والی زندگی گزارے،
تو پھر ایسے تمام لوگوں کو چاہیے مرد و عورتوں کے وہ نیک بن جائیں، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، صالح بن جائیں، نیک بن جائیں۔ جو نیک بن جاتا ہے اللہ اس کی مال میں برکتیں بھی عطا فرماتے ہیں اور اس کے مال کو ضائع بھی نہیں فرماتے ہیں۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، وقت کے بادشاہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر اس زمین پر انہی کی طرح انصاف اگر کسی نے قائم کیا ہے تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے۔ وقت کے ولی تھے، نیک تھے، اللہ نے بادشاہت عطا فرما دی، بادشاہت کے اندر رہتے ہوئے بھی آپ نے لوگوں کی ایسی خدمت کی کہ آپ نے خلافت راشدہ کا زمانہ تازہ کر دیا، ان کے واقعات کو زندہ کر دیا۔ ایک مرتبہ گھر تشریف لائے تو آپ کی بیٹیاں آپ کے پاس بیٹھی ہیں، بات کر رہی ہیں، منہ پر دوپٹہ رکھا ہوا ہے، دوپٹہ رکھا ہے۔ بڑے حیران ہوئے۔ آپ کی بیوی کا نام فاطمہ تھا۔ کہنے لگے فاطمہ بچیوں کو کیا ہوا ہے کہ مجھ سے منہ چھپا کر بات کرتی ہیں؟ کہا کہ نہیں، آپ سے منہ نہیں چھپاتی ہیں، بلکہ آج ہمارے گھر میں کوئی چیز کھانے پکانے کی سالن تھا نہیں، تو بچیوں نے جو ہے کچے پیاز کے ساتھ روٹی کھائی ہے، تو اس کچے پیاز کی وجہ سے منہ سے مہک آ رہی ہے، تو وہ چاہتی ہیں کہ آپ کو تکلیف نہ ہو تو اپنے منہ پر دوپٹہ رکھا ہے تاکہ اس کی مہک آپ تک نہ آئے۔ وقت کا بادشاہ ہے جس کی بیٹیاں جو ہے کچے پیاز سے روٹی کھا کر بادشاہ کی بیٹیاں گرا رہی ہیں اور صالحین والی زندگی گزار رہی ہیں، تو آج ہمارے پاس کوئی ایسا عذر نہیں ہے کہ ہم یوں کہیں کہ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس گھر نہیں ہے، یہ سہولت نہیں ہے، ہم کیسے نیک بن جائیں، ہم کیسے نماز پڑھیں، کیسے قرآن پڑھیں، ہم کیسے اپنے بچیوں کو نیک دیندار بنائیں، پردہ کرائیں۔ پھر یاد رکھیے کہ صحابہ کرام اور صحابیات کے واقعات پڑھیں ہم ضرور، ہم اس کو سنیں کہ انہوں نے کس طریقے سے غربت کے اندر بالکل فاقوں کی حالت کے اندر بھی نماز نہیں چھوڑی ہے، قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑا ہے، عورتوں نے پردے کو نہیں چھوڑا ہے، دین کی تعلیم کے حاصل کرنے کو نہیں چھوڑا ہے۔ تو آج ہمارے پاس کوئی عذر ایسا نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ اللہ یہ عذر تھا۔ اللہ کہیں گے اگر یہ عذر ہے تو پھر صحابہ کے لیے یہ عذر کیوں نہیں تھا، پھر تابعین کے لیے کیوں نہیں تھا، تبع تابعین کے لیے کیوں نہیں تھا۔ لہذا ایک ہی فارمولہ ہے، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی آسان ہو جائے تو ہم نیک بن جائیں، اس لیے کہ اللہ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ کہ اللہ نیک لوگوں کا سرپرست ہے، ذمہ دار ہے، کفیل ہے، ان کا نگہبان ہے، ان کا ذمہ دار ہے۔ اور سرپرست کون ہوتا ہے سب ماں باپ جانتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے سرپرست ہیں، ان کی خوراک کے، کھانے پینے کے، دوا دارو کے، ان کی ضروریات کے، ان کی تعلیم کے ہم سرپرست ہیں۔ بالکل ایسے ہی جب ہم نیک بن جائیں گے اللہ ہماری بھی سرپرستی فرمائیں گے۔ اور یاد رکھیے صرف دین نہیں، اللہ دنیا کو بھی ضائع نہیں کریں گے، دنیا کے مال کو بھی اللہ ضائع نہیں کریں گے نیک لوگوں کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک میں اگر کسی نبی کا بہت زیادہ ذکر ہے بنی اسرائیل میں سے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، جن کا تذکرہ قرآن پاک میں بہت زیادہ اللہ نے کیا ہے، کیونکہ اس میں نصیحتیں ہمارے لیے بہت زیادہ ہیں اس واقعے کے اندر۔ ایک واقعہ جو سورۃ الکہف میں اللہ نے بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا تھا۔ بہت سارے واقعات ہوئے اس کے اندر، ایک ایسا واقعہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھے، بھوک لگی تھی، ایک جگہ بستی دیکھی، وہاں پر گئے کہ بھئی ہمیں بھوک لگی ہے کھانا دے دو۔ ایک گھر والوں سے بولا، دوسروں سے بولا، کسی نے بھی کھانے کو نہیں دیا۔ اس زمانے میں کیا آج بھی ایسے علاقوں میں جائیں تو ہوٹل تو نہیں ہوتے، کوئی سہولیات نہیں ہوتی، جو آبادی والے ہیں وہی مہمان نواز ہوتے ہیں، وہی کھلا دیتے ہیں پلا دیتے ہیں مسافروں کو، انہی کے لیے کوئی انتظام کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کوئی کھانے پینے کا انتظام ان کے لیے نہیں کیا، ان کو کھانے کو نہیں دیا۔ جب وہ آگے نکلنے لگے تو کیا دیکھا کہ ایک گھر کی دیوار جو ہے وہ بڑی کمزور ہے، گرنے کے قابل ہے کہ اگر اس کو مرمت نہ کیا گیا تو وہ گر جائے گی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا جائیے گارا بنائیے۔ دونوں نے مل کر گارا بنایا اور اس دیوار کو صحیح کر دیا، اس پہ جو ہے مٹی وغیرہ لگائی تاکہ وہ گرے نہیں، اس کو تندرست کر دیا، اس کے ٹیڑھے پن کو ختم کیا، اس کے گرتے ہوئے کو اس کو ڈھال دی، اس کو صحیح مضبوط کر کے بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے
خضر علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ان بستی والوں نے تو ہمیں کھانے کو نہیں دیا اور آپ انہی کی دیواروں کو تعمیر بھی کر رہے ہیں، ان کے کام بھی کر رہے ہیں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ جو بات مجھے معلوم ہے وہ آپ کو معلوم نہیں ہے۔ جب سفر ختم ہوا تو انہوں نے اس راز سے پردہ اٹھایا اور کہنے لگے کہ اصل میں اللہ کی طرف سے مجھے یہ بتلا دیا گیا تھا کہ یہ دیوار کس کی ہے۔ یہ دیوار اس گھر کی ہے جس گھر میں 2 یتیم بچے رہتے ہیں، یہ ان کی ملکیت ہے، اور اس دیوار کے نیچے زمین میں ان کے والدین نے خزانہ چھپایا ہوا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو بستی والوں کے سامنے خزانہ ظاہر ہو جاتا، اور یہ بچے یتیم ہیں، چھوٹے ہیں، تو وہ خزانہ لوٹ لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ اس دیوار کو تعمیر کر دو تاکہ یہ دیوار مضبوط ہو جائے اور بچوں کے بڑے ہونے تک بنی رہے، تاکہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو پھر وہ اپنے ماں باپ کا خزانہ نکالیں۔ تو اللہ نے ایسا حکم کیوں دیا؟ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں بچوں کے والدین چونکہ نیک تھے تو اللہ نے ان کی نیکی کا لاج رکھا، ان کے مال کو بھی ضائع نہیں فرمایا۔ دیکھیے ذرا، انسان اگر نیک بن جاتا ہے تو اس کا فائدہ اس کو نہیں بلکہ اس کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کو ہم سرپرست اپنا بنا لیں، پھر دیکھیں ہمارے کام کیسے آسان ہو جائیں گے۔ آج المیہ یہ ہے کہ اگر کوئی دنیا کا سیٹھ، کوئی مالدار آ کر ہمیں یوں آسرا دے دے کہ بھئی تم پریشان نہ ہونا، میں بیٹھا ہوں، تم میرے ہاں ملازم ہو، چوکیدار ہو، نوکری کرتے ہو، تمہاری ساری ضروریات میں پوری کروں گا، تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یار سیٹھ صاحب نے کہا ہے تو بس ہمارا خیال رکھیں گے، ہمیں کوئی بھی ضرورت ہوگی ہم وہاں چلے جائیں گے، ہم اپنی ضرورت پوری کر لیں گے۔ ہمارے والد ہمیں سرپرست بن جاتے ہیں تو ہم ان کے پیچھے بات مان لیتے ہیں۔ اگر والد نہ ہو، چچا کہیں کہ میں تمہارا بڑا ہوں، میں تمہاری ضروریات پوری کروں گا، جو بھی تمہیں چاہیے میں لا کر دوں گا، ہم کہیں گے اچھی بات ہے، ہم ان کے پیچھے۔ یعنی دنیا کے اندر ہر ایک جو ہماری سرپرستی لینا چاہتا ہے، ہماری ضروریات کو پوری کرتا ہے، تو ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، ہم اس کے ماتحت ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم ایمان میں اتنے کمزور ہیں کہ اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم میری سرپرستی میں آ جاؤ، بس ایک شرط ہے کہ نیک بن جاؤ۔ تو ہم نیک بننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اللہ کی سرپرستی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو بتاؤ ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ یہ تو ہماری بد نصیبی ہے کہ اللہ ہمیں اپنی سرپرستی میں لینا چاہتے ہیں اور ہم بھاگنا چاہتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ صرف نیک بن جاؤ۔ اور نیک کون ہوتا ہے؟ جو نماز کا پابند ہو، قرآن پڑھنا جانتا ہو، پاکی ناپاکی کے مسائل کو جانتا ہو، حلال حرام کی تمیز کر سکتا ہو، اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آ سکتا ہو، وہ نیک آدمی ہے۔ جو لوگوں کے حقوق کو رعایت رکھتے ہوئے اللہ کے فرائض کو پورا کرے، وہ نیک آدمی ہے۔ 100% گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، ہاں گھر سے نکلتے ہوئے وضو کر لینا تاکہ میرے اعضائے وضو سے میں پاک صاف ہو جاؤں، گھر سے نکلوں تو نظر کو جھکا کر چلوں، کوئی عورت سامنے آئے تو میں نظر اٹھا کر اس کو نہ دیکھوں، غلطی سے بھی نظر پڑ جائے تو فوراً استغفار کر کے دوسری طرف نظر کو کر لوں، یہ ہے نیکی۔ بڑی داڑھی رکھ لیں، پگڑی باندھ لیں، مسجد میں آنے لگے لیکن ہر عورت کو دیکھ رہے ہیں، آمدنی آنے لگے، پیسہ آنے لگے تو حلال حرام سب آنے دو، ہیں یہ مسلمان ہے، کافر ہے، قادیانی ہے، جو بھی آنے دو اس کا پیسہ۔ نہیں بھائی، ہمارا عقیدہ ایک ہے، ہمارا اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے۔ جب ہمارا سب کچھ ایک ہے تو ہمارا عمل بھی ایک جیسا ہونا چاہیے، اس میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہمارے بدن کا کچھ حصہ خرابی کی طرف جا رہا ہے، اس کو دنیا والے خراب کرنا چاہ رہے ہیں، ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، ہم ناچ گانے میں لگے ہوئے ہیں، ہم اپنی ضروریات خواہشات میں لگے ہوئے ہیں۔ فلسطین والوں جانے، ان کے اللہ جانے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ وہ ہمارے مسلمان بھائی نہیں ہیں، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، آج مشکل حالات میں ہیں، کفر ان کے اوپر جمع ہو کر ٹوٹنا چاہتا ہے، وہ ختم کرنا چاہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں، ہم اپنے آپ کو صف میں لے کر آئیں کہ ہم ان کی مدد کر سکیں۔ اور ان کی مدد کا کیا طریقہ ہے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم مال کے ذریعے ان کی مدد کریں، ہم جان کے ذریعے ان کی مدد کریں، وہاں پر جا کر ان کی مدد کریں، ورنہ ہم مال ان تک پہنچائیں اپنا، اس کے ذریعے ان کی مدد کریں۔ اگر مال بھی نہیں پہنچا سکتے، مال نہیں ہے، جان نہیں پہنچا سکتے، ایمان کمزور ہے، جہاد کے لیے اٹھ نہیں سکتے ہیں، گن اٹھاتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، بیوی بچے پیچھے نظر آتے ہیں، خاندان اور مال نظر آتا ہے، تو پھر کم از کم ہم نماز ادا کر کے دعا تو کر سکتے ہیں ان کے۔ ہم پھر بھی غافل ہیں، صرف جمعہ پڑھ لیا بس کافی ہے، پورے ہفتہ میں دن میں 5 نمازیں فرض ہیں،
قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر لازم ہے۔ کتنے ایسے گھرانے ہماری بستی کے اندر کہ جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا ہے، عورتوں کو نماز کا طریقہ ہی نہیں آتا ہے، غسل کرتے ہیں پانی ڈال کر سمجھتے ہیں پاک ہو گئے، حالانکہ غسل کے فرض پورے نہیں ہوئے، زندگی ایسے ہی گزر جاتی ہے ناپاکی کے ساتھ اور ہم سمجھتے ہیں ہم پاک ہیں۔ صرف پانی ڈالنے سے اگر کوئی پاک ہوتا تو مچھلیاں پاک ہوتی، کافر پاک ہوتا، مشرک پاک ہوتا، وہ ہم سے زیادہ نہاتے ہیں، ہم سے زیادہ پانی کے اندر ڈبکیاں لگاتے ہیں، لیکن وہ پاک نہیں ہے اس لیے کہ مشرک ہیں، کفر پر ہیں، ان کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ ایمان کے بعد سب سے زیادہ پاکی کے لیے ضروری کیا ہے؟ فرائض کو پورا کرنا، وضو غسل کرتے ہوئے وہ طریقہ اختیار کرنا جو اللہ کے محبوب نے ہمیں سکھلایا ہے، تو تب جا کر ہم پاک کہلائیں گے، اور پھر ہمارا وضو بھی ہوگا، پھر ہماری نماز بھی ہوگی، پھر ہماری دعائیں بھی قبول ہوگی۔ اگر یاد رکھیے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، بڑی خطرناک بات ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اگر ایک بندے کے پیٹ کے اندر ایک لقمہ بھی حرام کا چلا گیا اور اس نے اس سے توبہ نہیں کی، اس کو نکالنے کی فکر نہیں کی، اس کے پیٹ میں حرام گیا ہوا ہے، اب وہ پوری رات بھی روتا ہوا دعائیں کرتا رہے، اللہ اللہ اللہ، اللہ کی طرف سے در نہیں کھلتا ہے، اللہ لبیک نہیں کہتے ہیں، اللہ اس کی دعا کو نہیں سنتے ہیں، اس لیے کہ حرام اندر گیا ہوا ہے۔ تو بتائیے تو صحیح، ہم کتنی ہی مرتبہ کہیں سے آیا ہوا کھانا کھا لیتے ہیں، کسی نے بھیجا پتہ نہیں، ہم کہتے ہیں رزق ہے، نہیں بھائی رزق ہے لیکن حلال طریقے سے آئے گا تو ہم کھائیں گے۔ اگر ہر قسم کا رزق حلال ہوتا، ہر چیز کھانے کی اجازت ہوتی، تو میرے محبوب، اللہ کے محبوب، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فاقے نہ کرتے، پیٹ پر پتھر نہ باندھتے، گرمی کے اندر جہاد کے لیے نہ نکلتے، وہ یہ ساری تکلیفیں نہ اٹھاتے۔ انہوں نے یہ اٹھائی ہیں، ہمیں یہ درس دیا ہے، ہمیں یہ سبق دیا ہے، کام وہ کرنا جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو، طریقہ وہ اختیار کرنا جو اللہ کے محبوب کا ہو۔ جب اس طریقے سے ہم چلیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگیاں پاک صاف ہوں گی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ ہواؤں کے رخ کو بدل دیں گے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اپنے فیصلے اتار دیں گے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ کے نورانی فرشتے مدد کے لیے آ جائیں گے۔ لیکن یہ سب اس وقت ہوگا جب ہمارا ظاہر بھی پاک ہو، اندر بھی پاک ہو، ہم ہر طریقے سے پاکی کا اختیار کریں اور پھر اللہ سے ہم معافی مانگیں اور نیکوکاری والی زندگی کو اختیار کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ کا وعدہ ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ نیک لوگوں کا سرپرست ہے۔ اللہ ہم سب کی سرپرستی کو اختیار فرما دے۔ اللہ کی سرپرستی میں آنے کے لیے ہم اپنے آپ کو توبہ طائب ہو کر تیار کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا